اسمبلی نغموں کی گونج میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جلد سے خطاب کے لیے تشریف لا چکے ہیں اور ہاتھ ہلا کر موجود کارکنوں کے نعروں کا جوش اور جذبے کا جواب دے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جلسے سے خطاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ گجرانوالہ کے شیروں، گجرانوالہ کے بہادروں، گجرانوالہ کے جرأت مندوں، گجرانوالہ کے قانوندانوں، میری پیاری بہنوں، بھائیوں، نوجوانوں، السلام علیکم۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ لانگ مارچ کا وہ دن ہے جب گجرانوالہ اور گجرانوالہ کالا آ کر رک گیا تھا۔ گجرانوالہ کے ہمارے شیر جی ٹی شیروں نے بہت کیا دیا کہ حکمرانوں، اگر گجرانوالہ کے گجرانوالہ بہادر ہم گجرانوالہ کے شیر اس قلعے میں داخل ہو کر اسلام آباد کی طرف اگر نکل پڑے تو پھر تمہاری شہر نہیں ہے، تم اسلام آباد کرے۔ گجرانوالہ تو شیروں کا پہلوان شہر، وہ عمر مدی گنجان۔ میرے بھائیوں، نواز شریف وقت ہے اس کو آپ اور کیوں فخر ہے؟ گجرانوالہ مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے، قلعہ آج بھی ہے، انشاءاللہ کل بھی رہے گا، اس لیے میں کوئی نظر نہیں لگا سکتا، کوئی نظر چلے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آپ جیسا پیغام ہے، یہ ہم آٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، یہ واقعی کھاتا ہوا سمندر ہے۔ آج کل تو بڑی جلسی ہوتی ہے، جلسی اس کو بھی کہتے ہیں کھاتے مارا سمندر ہے۔ ابھی تو وہ باہر لوگ جن کی وجہ سے میں آج یہاں پر تاخیر سے پہنچا، راستے میں رکا رہا، انہوں نے مجھے جانے نہیں دیا، 10 قدم پہ میری گاڑیاں رک گئی، اس لیے میں یہاں دیر سے پہنچا ہوں۔ وہ لوگ پتہ نہیں بھی راستے میں ہوں گے، وہ اندر نہیں آ سکتے، اندر کہاں آگے بیٹھیں گے؟ اللہ کے فضل و کرم سے گجرانوالہ نے آج وہ کام کر دکھائے کہ یہ نئے آنے والے لوگ سب بھاگ جائیں گے۔ یہ خواجہ آصف کھڑے ہیں، خواجہ آصف یہ بھی یہی بات رہے ہیں۔ میں تو لاہور سے پورا کی بات کر رہا ہوں نا، یہ سیال کوٹ سے گجرانوالہ کی بات کر رہے ہیں، راستے میں دنیا ہے۔ اللہ کے کرم سے ہماری نیت نیک ہے، یہ ہمارے ووٹر سپورٹر یہ پاکستانی ہیں، پکے پاکستانی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں پاکستان میں مر مٹنے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، گجرانوالہ نے نواز شریف کی اس وقت بھی لاج رکھی تھی جب لانگ مارچ ہوا تھا، اور آج بھی لانگ مارچ سے کم نہیں ہے یہ کام۔ آج بھی میں اسی طرح کی منی لانگ مارچ راستے میں دیکھ کر آیا ہوں، اور یہ جذبہ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے۔ یہ جذبہ سلامت رہے تو پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، یہ جذبہ سلامت ہے تو پاکستان کی ستے خیر ہے، ستے رہے۔ لیکن دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ میں آج یہاں کچھ دل کی باتیں بھی کرنے آیا ہوں، آپ سے دل کی باتیں کرنے آیا ہوں۔ ان باتوں کو ذرا غور سے سنیے۔ نواز شریف گجرانوالہ میں بہت دیر کے بعد آیا ہے، اور غور سے سنیں۔ آج پاکستان کو بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ ذرا پوچھ ذہن سے، کتنے سال ہو گئے؟ 64 سال پاکستان کو بنے ہو گئے۔ آج پاکستان کی عمر 64 سال ہو گئی ہے، 64۔ میرے بھائیوں، مجھے یہ بتاؤ کہ آج ان 64 سالوں میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ اب اگر گجرانوالہ میں آیا ہوں تو ایک پیغام لے کے میں بھی آیا ہوں، کیا پایا، کیا کھویا؟ آج پاکستان اس کا پاکستان کیا محرومیوں کا شکار ہے۔
یہاں بہت سارے لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، ان کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی۔ یہاں پر پاکستان پینے کا صاف پانی نہیں ہے، اور بجلی کے اندھیروں میں یہ ملک ڈوبا ہوا ہے، اندھیروں میں ملک ڈوبا ہوا ہے۔ گیس کے چولہے بند ہو گئے ہیں، لوگوں کو روٹی پکانے کے لیے گیس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بے روزگاری نے لوگوں کا دوبر کر دیا ہے، غربت نے عوام کو مار ڈالا ہے، اور پاکستان کے اندر نہ تعلیم ہے، نہ صحت کی سہولتیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ جو آتا ہے اس کی سرزمین کو پامال کرتا ہے، پاکستان کی خودداری کو پامال کرتا ہے، اور پاکستان دنیا میں آج تنہا بند ہے، آج پلے بند ہے، بند ہو رہی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ ان 64 سالوں میں ہم نے پاکستان کو اس طرح کا پاکستان بنا دیا ہے کہ آج قائد اعظم بھی تڑپتی ہوگی، سوچتی ہوگی کہ یہ پاکستان کس طرح کا پاکستان بن گیا ہے۔ دہشت گردی ہے، لوگ خود کش دھوکے کے ذریعے سے ہیں، غیر ملکی طاقتیں پاکستان کا مذاق اڑاتی ہیں۔ ہم عدالتوں کا نہیں مانتے، ہم گھر باندھ بنا دیا ہے پاکستان میں سمجھنے سے بدنور ہے، جیسے واپس اور وہ پہلے واپس لے جاتے ہیں، دینے والا وزیر استعفیٰ نہیں تھا۔ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے شرم کی بات ہے، اور ہم یہی آج تک حکومت کو ستے رہے۔ ہم نے کہا کہ صحیح جاؤ پاکستان سے یہ تمام کو ختم کرو۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہوا تو ہم پھر اٹھے، اور آج اس وقت بھی اٹھے تھے جب یہ جو بھاگ نہیں کر رہے تھے، ہمیں یہاں لانگ مارچنا پڑا۔ کیا تھا؟ پنجاب کی حکومت انہوں نے شہباز شریف کی حکومت ختم کر دی، مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا۔ لوگ جو ہے اسے ہمیں بالکل ہم نے یاد کہا جواب نہیں ہو سکتا، کھیلتے کام کے ساتھ کھیلتے رہے، ڈالتے رہے، اب یہ نہیں ہوگا۔ یہاں میرے بھائیوں اور پھر کہتے ہیں بجلی کے ریٹ بڑھائیں گے، کہتے ہیں بجلی کے ریٹ بڑھائیں گے اور تیل کے ریٹ بڑھائیں گے، گیس کے ریٹ بڑھائیں گے۔ یہ ریٹ بھی بڑھاتے رہتے ہیں، نہ گیس آتی ہے نہ بجلی آتی ہے، بل پہلے سے زیادہ آتا ہے۔ میں سچ بولتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں؟ اگر یہ بجلی کے ریٹ بڑھیں گے تو کیا پھر آپ چین سے بیٹھیں گے؟ میں تو چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اگر یہ گیس کے ریٹ بڑھاتے ہیں تو میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، میں چین سے نہیں بیٹھا۔ اور اگر یہ پاکستان کے حکمران کرپشن کو ختم نہیں کرتے تو میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ سال کا 400 ارب روپیہ، ہر سال 400 ارب روپیہ جو آپ کے خون پسینے کی کمائی ہے، آپ کے خون پر، اور اس کے بعد کشکول لے کر دنیا جائے، یہ کبھی بنے گی۔ آتے ہیں، ہم نے موٹر وے یہ بھیک مانگ کر تو نہیں بنائی، وہ بھیک مانگ کر ایٹمی پاور بنے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایمان ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی سے ہم نے یہ تمام ڈیولپمنٹ کی ہے، خون پسینے کی کمائی سے اس ملک کو ترقی لائی ہے، اور آج بھی ہم اس ملک کو اگر کوئی بہتر بنانا چاہتا ہے ہم اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ میرے بھائیوں، آج ایک بڑا نازک وقت ہے، اس ملک سے بڑی زیادتی ہوئی ہے، جو آ رہا ہے ہمیں جو ہے وہ مار کے تو بھاگ جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جو ایبٹ آباد میں ہوا ہے وہ اس قوم کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ وہ قوم جس نے ایٹمی دھماکے کیے ہوں، وہ قوم جس نے کسی کی نہ مانی ہو، جس نے کلنٹن کے پیکج کو ٹھکرا دیا ہو، اس کے $5 ارب پیکج کو ٹھکرا دیا ہو، وہ قوم کیا کبھی بے غیرتی برداشت کر سکتی؟ کبھی نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں اس وقت پاکستان کی کتنی عزت تھی،
خود ہندوستان کا وزیر اعظم آیا نواز شریف کے پاس، آؤ ہم سے صلح کر لو۔ مینار پاکستان گیا ہندوستان کا وزیر اعظم اور اس نے پاکستان کی مہر تسلیم کیا۔ تسلیم کیا یا نہیں کیا؟ تسلیم کیا پاکستان کی مہر کو۔ کلنٹن نے، امریکہ نے، دنیا نے پاکستان کو ساتھ ہی ایٹمی قوت تسلیم کیا یا نہیں کیا؟ کیا اور پاکستان کی اپنی مہر ثابت ہوئی دنیا کے اندر۔ آج پاکستان کا اگر یہ حال ہے تو ہم اس حال کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم نہیں مانیں گے، ایسی کسی حکومت کو نہیں مانیں گے جو پاکستان کا یہ حال کر دے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں، بات توقیر ملک بنائیں گے، کیا چیز آدمی اگر ایسی قوت تو انشاءاللہ میرے ساتھ کہو انشاءاللہ، زور سے میرے ساتھ کہو انشاءاللہ۔ اس ملک کے اندر تو بہت کچھ ہے، اس ملک کو اللہ نے بے پناہ پھیل دیے ہیں۔ دیکھو گوادر سے لے کر چترال تک یہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں بخشی ہیں۔ ہم نے ملک کو صحیح طرح چلایا نہیں ہے، اور آج بھی دیکھیں نئے لوگ آج کل یہ نوجوان کو برگلانے کے لیے میدان میں آ گئے۔ یہ نوجوان اللہ کے فضل و کرم سے یہ نواز شریف کا نوجوان ہے، یہ نواز شریف کے سپاہی ہے، یہ نواز شریف کے سپاہی ہم کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت خوشحال مستقبل دیں گے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایسے کام کریں گے، ان کی جو ڈگریاں ہیں انشاءاللہ ان کے کام آئیں گی۔ اور میں آج پھر یہاں پر یہ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ بھائیوں کو کہ بھائی تیاری کر لو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نواز شریف پاکستان کی خدمت کے لیے آئے گا، اور پھر آپ کے ہاتھوں میں صرف ڈگریاں نہیں رہیں گی بلکہ انشاءاللہ ایک باعث روزگار آپ کو ملے گا، اور آسان شرطوں میں بغیر خود کے قرضے دیں گے، بغیر منافع کے قرضے دیں گے، آپ اپنے ایک کاروبار چلاؤ گے، کاروبار بناؤ گے، چلاؤ گے، اپنے خاندان پر پیٹ پالو گے اور دوسروں کو بھی روٹی کے لیے انتظام کرواؤ گے۔ میں تو یہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور تعلیم میں انشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب میں ان تمام میرٹ پہ آنے والے لڑکوں کو 1 لاکھ لیپ ٹاپ دینے والے ہیں، 1 لاکھ۔ بھائی میرے دوستو، میرے بھائیوں، سوئی گیس نہیں آتی، خدا کی قسم میں نہیں دعویٰ کرتا میں بجلی نہیں آتی، میں دعویٰ نہیں کرتا۔ آج اللہ کے کرم سے ہماری حکومت ہوتی، آج بجلی کا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہوتا، ہماری حکومت ہوتی، گھروں میں گیس نہیں ہوتی، اور پاکستان میں اللہ نے بے پناہ گیس دی ہے۔ ہم چاہے وہ LNG بکتے وہ آپ تک پہنچاتے۔ پاکستان کے لوگ ہمارے نمبر 1 پرائرٹی ہے۔ نواز شریف اگر کسی کو دل سے چاہتا ہے، نواز شریف اگر کسی پہ اپنی جان نچھاور کرتا ہے، نواز شریف اگر کسی دل سے محبت کرتا ہے تو یہ پاکستان کے عوام ہے، پاکستان کے نوجوان ہیں، یہ گجرانوالہ کے شیر ہیں، شیر۔ گجرانوالہ کے شہروں، اب وقت قریب ہے، اب دور کی بات نہیں ہے، یہ صبر آزما امتحان اب ختم ہونے والا ہے۔ ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کی باغ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی انشاءاللہ، قریب ہوگی، جو پاکستان کے بہترین دماغ ہیں، جو پاکستان کے بہترین لوگ ہیں، جو کن سے پاک ہیں۔ یہ خواجہ آصف بیگ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ پاکستان کا بہترین دماغ ہے۔
کرپشن سے پاک ہے، یہ اپنا ہمارا خرم یہ کرپشن سے پاک ہے، بہترین دماغ ہے، اور پھر عثمان ابراہیم میرا ساتھی یہ ہر قسم کی کرپشن سے پاک ہے، پاکستان کے ایک چودھری نثار اللہ تھا، اور پھر یہ ہمارا نوجوان جو ہے آصف خان یہ بہترین وکیل ہے یہ ہمارا، اور سب بیٹھے ہوئے، بتاؤ کسی پر کرپشن کا کوئی داغ ہے؟ بولو کسی پر کرپشن کا داغ ہے؟ شہباز شریف کا داغ ہے؟ اور شہباز شریف اللہ کے فضل پنجاب کی حکومت میں گجرانوالہ کے شہباز کو فخر ہونا چاہیے، یہ وہ حکومت ہے جو ہر قسم کے کرپشن کے داغ سے پاک ہے، اور یہ دیکھیں وفاقی حکومت کا جس مقابلہ موازنہ آپ کریں۔ نوجوانوں میں دیکھ رہا ہوں نیچے آپ کو، اللہ آپ کا یہ جذبہ سلامت رکھے، نواز شریف انشاءاللہ اس جذبے کو پاکستان کے لیے استعمال کرے گا، اور میں بتانا چاہتا ہوں ہمارا پروگرام انشاءاللہ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کے اندر انرجی بھی آئے گی، اور ہمارے پاس ہم شوگر ملوں سے انرجی لیں گے، ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں گے، ہم بڑے ڈیم بنائیں گے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہاں تھرمل پاور پلانٹ اور پھر ونڈ ملز کا بھی انتظام کریں گے، انشاءاللہ وہ وقت پھر دوبارہ لوٹے گا جیسے ماضی میں تھا۔ ہندوستان ہمیں بجلی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے کہا ہمارے پاس اتنی بجلی تھی کہ ہم ہندوستان کو سپورٹ کر رہے تھے، ان لوٹو شوٹو والے یہ مشرف ابھی اور جا رہی ہے، جگاف لیگ کہیں اور جا رہی ہے، یہ حضل پاکستانی اصول پسند محب وطن یہ گجرانوالہ کے نوجوان، گجرانوالہ کی بہنیں اور کچھ بزرگ، یہ پاکستان اصلی اس ملک کو بنانے والے لوگ ہیں، یہ پاکستان میں مرنے مٹنے والے لوگ ہیں، مجھے تم پر فخر ہے۔ انشاءاللہ یہی وہ لوگ جو میرے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر ایک انقلاب لے کر آئیں گے، انقلاب میرے ساتھ آپ کو لانا ہے، اور اسی طرح کا انقلاب جب ہم نے پاکستان کی تقسیم بدلی تھی، عدلیہ آزاد ہوئی تھی، اور گجرانوالہ میں نواز شریف میں بیٹھ کے اس کا اعلان سنا تھا، گجرانوالہ کے لوگوں انشاءاللہ مجھے تو یہ جذبہ دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے میں شہباز شریف کو یہاں بھیجوں، شہباز شریف کو بھیجوں، اس کو کہوں تو میں یہ کہوں شہباز شریف جاؤ، گجرانوالہ جاؤ، ان نوجوانوں سے ملو، ان شیروں سے ملو، ان بہادروں سے ملو، ان پہلوانوں سے ملو، پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں وہ ان کو لے کر آؤ، اور کنجوسی مت کرنا، جو چاہتے ہیں وہ کھلے دل سے لے کر آؤ۔ یہ جذبہ تو جب تک ہے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ بھائی میں نے جذبہ یہ نہیں پہلے کبھی دیکھا گجرانوالہ میں کتنی دفعہ گجرانوالہ آیا ہوں، کتنی دفعہ آیا ہوں گجرانوالہ، کہتے ہیں باہر عوام کا سیلاب ہے، سیلاب باہر عوام کا سیلاب ہے، یہ سیلاب ان سب یہ جو ورلڈ لیول ہے دوسرے سب کو بہا کے لے جائے گا۔ جی ٹی روڈ بھی آج بند ہے، بلاک ہو گئی ہے، اور گجرانوالہ کے ہر محلے میں، گلی میں، سڑک پہ عوام ہی عوام ہے، مسلم لیگ نون کے جھنڈے ہیں۔ میرے بھائیوں نواز شریف کو آپ کو اس جگہ پہ سلوٹ کر دیا ہے، سلوٹ کر دیا ہے، اور کہتے ہیں نا پنجابی میں گجرانوالے والے وہ دل خوش کر دیتا ہے جی، دل خوش کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ہمارا تبدیلی کا ایجنڈا تیار ہے، آپ جانتے ہیں ہم نے دل سے پہلے بھی پاکستان کی خدمت کی ہے، 2 سال ملے، 2 سال 2.5 سال 2.5 سال سے زیادہ نواز شریف کو کسی نے نہیں دیے،
اور ہم نے اس ملک کے اندر تبدیلی ہم لے کر آئے. وہ دیکھو موٹر وے، وہ بھی 2 سالوں میں 2.5 سالوں میں بنوا دی ہم نے. وہ 20 سالوں میں منصوبے مکمل نہیں ہوتے اس ملک میں. وہ جی ٹی روڈ نہیں ہے، جی ٹی روڈ تو آج تک بن رہی ہے، جب سے پاکستان بنا ہے جی ٹی روڈ بھی بن رہی ہے. تو وہ میرے بھائیوں ابھی اتنا رش تھا گجرانوالہ اور لاہور کے درمیان. ہم راستے میں گاڑی میں بات کر رہے تھے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ گجرانوالہ سے لاہور کے لیے ایک نئی سڑک بنائی جائے. ایسا کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے. میں شہباز شریف صاحب کو جب کہتا ہوں کہ یہاں جاؤ، وہ بھی سڑک پہ آئے، ٹریفک دیکھے. یہ ٹریفک بہت زیادہ ہو چکی ہے. ایک ایسی سڑک بننی چاہیے خالد صاحب جو سیال کوٹ سے لاہور جائے، اور پھر ایک سڑک جو ہے وہ گجرانوالہ سے سیدھی لاہور جائے. بڑا جذبہ ہے، بڑا جذبہ ہے. یہ جذبہ کہیں اور نہیں دیکھا، یہ اور نہیں دیکھا، کبھی کہیں اور نہیں دیکھا. یہ جذبہ ملک میں تبدیلی کا پیش خیمہ ہے، تبدیلی کا پیش خیمہ ہے. ہم نے اس ملک کو پہلے بھی تبدیل کیا ہے. ہم نے اس ملک کو معاشی ترقی دی ہے. ہم نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم نے اداروں کو مضبوط کیا ہے، اداروں کو بحال کیا ہے، اور آئندہ بھی تبدیلی. یہ جو لوگ کہتے ہیں، میں آج گجرانوالہ میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم تبدیلی لائیں گے، ایسی تبدیلی لائیں گے کہ سبز پاسپورٹ کی عزت ہوگی. اور بھائی سبز پاسپورٹ کی عزت تو اسی دن ہوتی تھی جب پاکستان نے ہندوستان کے مقابلے میں 5 کے مقابلے میں 6 آدمی چھوڑ کے کیے تھے. ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ بولو، تبدیلی آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ سبز پاسپورٹ کی عزت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ اور آج میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں، ہمارا ایجنڈا تبدیلی کا ہے. سب سے پہلے توجہ انرجی پہ ہوگی، سب سے پہلے توجہ بجلی پر ہوگی. یہاں صنعتیں بند ہو رہی ہیں، فیصلہ آباد میں صنعتیں بند ہو رہی ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. اور سب سے پہلے ہم پاکستان میں بجلی کو انشاءاللہ ہم ٹھیک کریں گے، بہتر کریں گے، ملک میں سرمایہ کریں گے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستانی لوگ باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں ہم اس کو ٹیکس لگائیں گے. یہ ہے تمہارا پروگرام کہ وہ پاکستانی اوورسیز ان کے پیسوں کو ٹیکس لگائیں گے. کتنے دکھ اور کتنے افسوس کی بات ہے. ان کو نہیں معلوم، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ملک کیسے چلتے ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ حکومتیں کیسے چلائی جاتی ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ پاکستان کے لوگوں کی پالیسیز کیا ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، ہم نے تو دفاع میں بھی کام کیا، ہم نے تو اقتصادی ترقی میں بھی کام کیا. ہم نے آپ کے لیے گرین چینل کھولے. جو پاکستانی باہر سے آئے گا اس کو اپنے ایئرپورٹ کے اوپر بکسے کھلوا کر دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ آئے، عزت سے اس کو یہاں پہ ریسیو کیا جائے، عزت کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، اور وہ ایک اپنے آپ کو ایک پراؤڈ پاکستانی سمجھے. میرے بھائیوں، ہمارا تو پروگرام یہ ہے. اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہم آئیں گے. اس سب کو ڈیٹ کو انشاءاللہ ہم بالفور ختم کرانے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے تاکہ پاکستان کے مسائل حل ہو. آج تو ہر روز 200 کروڑ روپیہ، آج تو ہر روز کیوں خالد صاحب 200 کروڑ کے نوٹ چھاپے جاتے ہیں. اور اسی لیے تو مہنگائی ہے. مہنگائی اسی لیے تو ہے. یہاں کہتے ہیں کہ اب آٹا مہنگا ہے، آٹا مہنگا ہے، شہباز شریف ذمہ دار ہے. بھائی شہباز شریف کیسے ذمہ دار ہوگا؟ اس کی گندم کی قیمت تو مرکزی حکومت فکس کرتی ہے، اور جتنی فکس کرے گی، جتنی اس کو بڑھائے گی اتنا آٹا مہنگا ہوگا. میرے بھائیوں، کہتے ہیں
پالیسیاں ان کے ہاتھ میں ہیں. کہتے ہیں گوشت مہنگا ہے. بھائی گوشت کیوں نہیں مہنگا ہوگا؟ جب بکرے گائیں ان کا گوشت ملک سے باہر جائے گا, ملک سے باہر برآمد ہوگا, تو پاکستان کے اندر گوشت مہنگا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو وہ پالیسی تو وفاقی حکومت کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت جو ہے وہ ملکہ صوبائی حکومت میں مت ڈالے. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری انڈیا ایک ہے. نواز شریف تو اس قوم کو خوشحال ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. نواز شریف اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. پاکستان کی سربلندی, عوام کی سربلندی نواز شریف کا ایجنڈا ہے. اپنا یقین کہ جو تم میں ہے دم وہ کسی میں نہیں. چلو آگے چلو کہے پاک زمین کہ جو تم میں ہے دم وہ کسی میں نہیں. چلو آگے چلو کہے پاک زمین. نوجوانوں انشاءاللہ ایک تو اللہ کے فضل و کرم, میں نے شہباز صاحب کو کہا ہے 1 لاکھ لیپ ٹاپ بھی کم ہے. یعنی کمپیوٹر چھوٹے کو لیپ ٹاپ کہتے ہیں, آپ جانتے ہیں, وہ کم ہے. اگلے بجٹ جو کہ 3-4 مہینوں کے بعد شروع ہوگا اس میں 2 لیپ ٹاپ یا 3 لاکھ لیپ ٹاپ جو ہے وہ رکھے تاکہ یہاں کے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ ملے. یہ آگے بڑھے قوم, یہ ترقی کرے اور یہ اپنا دنیا کے اندر اپنا لوہا منوائے. اور پھر میں شہباز صاحب کو یہ بھی کہوں گا کہ گجرانوالہ میں یہ کشتی کے دنگل زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے اور دنیا بھر سے ٹیمیں آئیں, دنگل ہو. کسی دن آپ مجھے بھی بلاؤ, میں بھی آؤں گا دنگل دیکھنے کے لیے یہاں پر. اور عثمان ابراہیم صاحب کو بھی میں درخواست کروں گا, ان کو خرم کو بھی درخواست کروں گا, گجرانوالہ کے باقی MNA صاحبان کو بھی, ورک صاحب کھڑے ہیں, اور گجرانوالہ کے MP صاحبان کو بھی گزارش کروں گا گجرانوالہ میں جتنی خالی جگہ پڑی ہوئی ہیں بڑی بڑی اس طرح کی, ان کو کرکٹ گراؤنڈ میں, فٹ بال گراؤنڈ میں ہم ان کو تبدیل کریں اور لوکل ٹیموں کو جو وہاں اس علاقے کی محلے کی جو ٹیمیں ہیں ان کو کھیلنے کے لیے دے دیں کہ یہ آپ کے حوالے ہیں. آپ ان گراؤنڈوں پہ لڑکے کھیلیں اور اچھی ایک ہیلتھی قسم کی وہاں پہ سپورٹ ہو, وہاں پہ جمنیزیم بنا جائے, وہاں پہ کرکٹ بھی کھیلی جائے, فٹ بال بھی کھیلا جائے, ہاکی بھی کھیلا جائے, والی بال بھی کھیلا جائے. میں شہباز شریف کو کہوں گا اگلے 1 ہفتے کے اندر 10 دنوں کے اندر وہ خود گجرانوالہ میں آئے, آ کر یہاں بیٹھے اور اس کا خود فیصلہ کر کے پھر وہ واپس لاہور جائیں. یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. میرے ساتھ مل کر پاکستان کا بڑا زبردست نعرہ لگاؤ. میرے ساتھ مل کر پاکستان. ابھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں گجرانوالہ کے شیروں کا بھی نعرہ لگاؤں. بھائی یہ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے بھی لگائیں, یہ سامنے نوجوان بھی, بزرگ ہماری بہنیں رائٹ لیفٹ میں جو بیٹھی ہیں وہ بھی نعرہ لگائیں. گجرانوالہ کے شیروں, ایک آخری پھر پاکستان کا, لیکن بہت بلند. یہ جہاں جہاں سے یہ لوگ آئے ہیں نا ان کے علاقوں تک بھی آواز پہنچنی چاہیے. پاکستان قدم ہر دم بڑھے آگے تمہارے